ارباب ذی وقار، ہم ادارہ شعور کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر شمیم الحق صاحب ہمارے اکاڑک کی سماجی، ادبی، ثقافتی شخصیت ہیں، اور یہ ہر موقع پر اسی حساب سے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ عوام تک اچھی معلومات وہاں پہنچائی جائیں۔ خاص طور پر جو نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں ان کا حل ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عام لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور اپنی الجھنوں کا حل نکال سکیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، دماغ میں تجزیہ کا سینٹر کیا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے مختلف سوالات کے ذریعے معلومات حاصل کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو تجزیہ سینٹر ہے اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں نہیں، تجزیہ سینٹر سارے اچھی کوالٹی ہونی کی، تجزیہ ہمارا اگر صحیح ہوگا تو ہم صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے۔ اگر ہم کسی چیز کا تجزیہ صحیح نہیں کرتے تو پھر ہمارا ایکشن اور ہمارا رویہ، ہمارا کردار فرق ہوگا۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ تجزیہ ہمارا بڑا آنیسٹ ہو اور فیکٹس اینڈ فگر پر مشتمل ہو۔ اور تجزیہ کی وجہ سے دماغی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں۔ ہاں یہی ہے کہ اگر تجزیہ آپ کا غلط ہے تو پھر آپ کو ایسا ایکشن لے لیتے ہیں آپ کا جس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو نفسیاتی صحت کا بڑا تعلق ہے کہ اگر ہماری سب چیزیں ٹھیک ہوں گی تو پھر ہی ہمارا رویہ یا لوگوں کا رویہ ہمیں صحیح نظر آئے گا۔ اگر ہماری چیزیں صحیح نہیں، ہم اس کو تجزیہ ہی صحیح نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ میرا دشمن ہے، اس نے اچھی بات کی پھر بھی آپ کو دشمن سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے سسٹم پر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم سوال یہ ہے کہ اچھے تجزیے کی بنیاد کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پہلے فیلنگ، جو کنسیپٹس ہیں وہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ مگر اگر عقیدے ہمارے ایسے بنے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنے عقیدے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، جو بھی پرکھتے ہیں، تو اگر ہم ان کو پرسیو جیسے کریں گے، اچھا پرسیو کریں گے، صحیح پرسیو کریں گے تو انالیسس اس کا صحیح ہوگا۔ تو اس میں ریلیجیس تھاٹس بھی آ جاتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن آ جاتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ سوچنی چاہیے۔ تجزیہ مطلب آپ اگر دیکھتے ہیں ایک بات پر قائم کرتے ہیں تو وہ نہیں، عارضی طور پر ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے، پھر دوسروں کا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تجزیہ میں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں مخلص ہیں ہمارے ساتھ، یا تجربہ کار آدمی ہے، اس سے گاڑی خراب ہو گئی آپ مستری کے پاس جائیں گے، اس سے مشورہ لیں گے ہماری گاڑی مسنگ کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے، دوسروں لوگوں کا بھی۔ اس لیے پھر آپ کا تجزیہ صحیح ہوگا۔ جب آپ صرف انڈیپینڈنٹ کہیں گے میں ہی جو صحیح سوچتا ہوں تو پھر پرابلم زیادہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال آپ سے یہ میں کر رہا ہوں کہ تجزیہ کی منصوبہ بندی پر، تجزیہ جو اچھا تجزیہ ہے اس کے منصوبہ بندی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جو ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے، اگر ہم نے تجزیہ صحیح کر لیا تو جو ہم منصوبہ بندی کریں گے اس پر کیا اثرات مرتب ہوگی؟ نہیں وہ تو یہی ہے کہ ہمارا جو اچیومنٹ بہتر ہو جائے گی، جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری تجزیے میں پرابلم ہوگی تو پھر ہمیں زیادہ دقت آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ یا ایک ہی سانحہ جو ہے مختلف لوگوں کا تجزیہ اس کے بارے میں مختلف کیوں ہوتا ہے؟ نہیں جیسے ہمارا کنسیپٹ فرق ہے اور ہماری پرسیپشن فرق ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا ایک ہی واقعہ، اگر کسی جگہ لڑائی ہو رہی ہے تو کوئی کہے گا اس کے ساتھ ہمدردی کو، دوسرے فریق کے ساتھ ہے، تو کوئی جو وہ نوٹس ہی نہیں لیتا سائڈ سے گزر جاتا ہے، تو کچھ لوگ دیکھ کے تماشا سڑک بلاک کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے، اسی لیے ہمارا ریئیکشن بھی فرق ہے۔ لڑائیاں جھگڑے یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ پھر ہی بہتر ہوگی جب ہمارا قریب جو حقائق ہیں اس کے قریب تجزیہ ہوگا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ذاتی تعصبات ہوتے ہیں ہمارے تجزیے پر ان کا کیا اثر ہوتا ہے یا وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ نہیں وہ دیکھتے ہیں ہم، جیسے کہ ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں، وہ ہمیں ایک بندہ ایک کو پیغمبر سمجھتا ہے، دوسرا آدمی اس کو سمجھتا ہے یہ منافق شیطان سمجھتا ہے، تو وہ عقیدوں کا ٹکراؤ تو پھر ہو جاتا ہے۔ اور ہماری پرسنل جو لائکنگ ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر ایک بندہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو غلط چیز بھی اس کی اچھی لگتی ہے، تو یہ بھی فرق ہے کہ آپ کی پرسنل کیا توجہ کس طرف زیادہ ہے، پریفرنس کیا ہے آپ کی پرسنل۔ صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہی ملاقات میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کسی واقعے کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، آپ کے نقطہ نظر سے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی واقعے کے بعد ہم اس کے بارے میں رائے قائم نہیں وہ کوئی بھی واقعہ یا کوئی بات ہے تو وہ
آپ بار بار کوئی چیز کو پرکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ چلے گا، کیونکہ ایک دفعہ کسی انسان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ بندہ کوئی ایسی کام کرتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لیں. کئی فوری کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ایسے ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا، لیکن اگلی دفعہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں آپ جاتے ہیں پھاٹک بند ہے، لیکن دوسری دفعہ جاتے ہیں تو وہ بلاک ہے، ٹرین لیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کا تجزیہ جو ہے وہ مختلف واقعات میں ٹائم کے بار بار رپیٹ ہونے سے آپ کا بہتر ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے، کیا تجزیہ ہمارے ایکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ نیچرلی ہم جو تجزیہ ہمارے ذہن جو ہم دیکھتے ہیں اسی میں ہم سوچتے ہیں، اور اسی کے بعد ہم اپنا ایکشن یا بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا. تو اگر ہمارا اچھا تجزیہ کسی کے متعلق ہم اچھی طرح بیہیو کریں گے، ہمیں پتہ ہے یہ بندہ ادھار لینے آیا ہے تو ہم اس کے کوئی نہ کوئی بہانہ لگانے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اس ساری بحث کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجزیہ کے سینٹر کو کس طرح ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہمارے کنسیپٹس ہیں، عقائد جو ہیں جیسے بھی ہیں وہ سائنٹیفکلی ہونی چاہیے اور حقیقت کے قریب ہونی چاہیے. اب ان ریئلسٹک ہمارا اگر فیتھ چیزوں پر ہے جو کہ نہیں ہوتا تو پھر بعد میں دھوکہ ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں ڈبل، یہ میں مطلب روپے ڈبل یا 4 گنے کر دوں، لوگ چلے جاتے ہیں، ہمیں کہتا ہے یہ کر دے، ہمیں عقیدہ اگر ہوتا ہے لالچ میں آ جاتے ہیں تو، لیکن وہ جب وہ سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہوش آتی. تو اس لیے جو کنسیپٹ عقیدہ اس میں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اور لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ شارٹ سوچیں، ایک فوری مفاد ہوتا ہے کو، ایک آپ لانگ پلان کے متعلق سوچتے ہیں. تو عقیدے کا اس لیے ہمارے لیے ہم اس لیے بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم ان دی لانگ رن دوسروں کا دیکھیں کہ دوسروں کا بھی مفاد ہے کہ نہیں. پرسنل ذاتی آپ سوچتے رہیں گے تو ذاتی مفاد کے اس سے سوسائٹی اچھی نہیں ہوتی. تو دوسرے کا تجربہ بھی فائدہ دوسروں سے بھی ملتے ہیں. اب زیادہ لوگوں سے، مختلف کاروباری لوگوں جب اس کا آپ نے کوئی چیز ٹھیک کروانی تو مستری کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، تو آپ اس کو نہ زیادہ سٹریس کریں کہ میری بات سنیں. تو جس کا فیلڈ ہے ان سے بھی مشورہ لینا بڑا ضروری ہے. اور زیادہ پریکٹیکل ہمیں آج کل سائنس ہے، لوگ بچے بھی لاجک سوچتے ہیں کہ ریزننگ کیا ہے، لاجک کیا ہے. آپ تھیوریٹیکل ایسی چیزیں جو ہیں جو پریکٹیکلی وجود نہیں جن کا، ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے ملک پیچھے رہ گیا ہوا ہے کہ ہم وہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے کہ پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے. تو پریکٹیکل جو چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آنی ہیں اگلے چند دنوں میں، اس کے متعلق ہمیں سوچنا چاہیے. صحیح، یعنی تجزیے کی بنیاد آپ کے وسیع تجربات پر ہونی چاہیے، اپنا لوگوں نہ کہ کا آپ محدود سی باتوں کو سامنے رکھ کے تجزیہ کر لیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. وہ سر ایک شعر ہے کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی کچھ ہے جو دھیان میں ہے. اصل میں نا جو بندے کے ذہن میں حولے ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، کہ ان کے تناظر میں ایک رائے قائم کر لیتا ہے، تجزیہ کر لیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وسیع تجربات کی روشنی میں وہ بلکہ اس کو بدل لینا. اگر آپ تجزیہ آپ نے کیا ہے لیکن آپ نے بعد میں دیکھا کہ یہ صحیح نہیں تو اپنا وہ تجزیہ آپ چینج بھی کر سکتے، چینج کرنا چاہیے. پھر وہ بندہ پروگریس کرے گا. جو ایک جگہ اڑ گیا ہے، پھنس گیا ہے تو وہ وہیں رہ جائے گا. پھر اس کی لڑائی روز کسی نہ کسی سے، وہ اس کا نقصان بھی اس کا ہوگا غلط تجزیے کا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائے اور قیمتی معلومات ہمارے دوستوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ وہ اس سے ضرور استفادہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. شکریہ.